السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے تمام جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے کا، اور اس میں ایک باقاعدہ فیس جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، جو پہلے کلاس سے لے کے 5ویں تک جو ہے کہا جا رہا ہے 3000، اور 6 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک 5000، اور اسی طرح جو ہے 9th 10th کی جو ہائی اسکول کی فیس ہوگی وہ 9000 کہہ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جو عام انسان دہاڑی مزدوری کرنے والا، ریڑھی لگانے والا، جو بھی تازی روزی کمانے والا انسان ہے، اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جس کے 3 سے 4 بچے ہیں وہ مہینے کی 10 12 یا 15 ہزار صرف فیس کیسے افورڈ کرے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حکومت نے جو غریب کا بنیادی حق تھا فری تعلیم کا، جو مفت تعلیم مل رہی تھی غریب کو بچوں کو، اس کا حق بھی انہوں نے چھین لیا ہے۔ تو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ پہلے انہوں نے ہمارے مفت فری علاج کی جو سہولت تھی وہ ہم سے چھین لی، جو صحت کارڈ تھے غریبوں کے لیے وہ چھینے گئے۔ اب دیکھیں ایک بنیادی حق تھا تعلیم کا، وہ بھی ہم سے چھینا جائے گا، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ غریب انسان کیا کریں گے؟ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ کیسے وہ ان کی فیسز، ان کی مفت جو کتابیں مل رہی تھی اب پیسوں سے کیسے خریدیں گے؟ ان کی یونیفارم، پھر بچوں کو ایک پیسے وظیفہ مل رہا تھا مہینے کا، وہ بھی ان کا ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ان ٹیچرز کا سوچیں جن کا ایک مستقبل ان سیلری کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنے گھروں کے جو ہیں چراغ جل رہے تھے اس کی بیس پہ، جب ان کی نوکریاں ختم کر دی جائیں، سیلری کم کر دی جائے گی، ان کی پینشن ختم کر دی جائے گی۔ ایک بندہ جو گورنمنٹ جاب کرتا ہے وہ اپنے فیوچر کو سیو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو مستقبل ہے، جو اس کا بڑھاپا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی جو فیملی ہے وہ مشکل حالات نہ دیکھے، پینشن ملتی رہے۔ تو اگر یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہم سے چھین لیے جائیں گے تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو کبھی دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا۔ پھر آپ لوگ دن بہ دن کہتے ہیں اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ اپنے لیے آپ خود نہیں لڑو گے تو کوئی نہیں لڑے گا۔ اور میری پورے پاکستان سے درخواست ہے، اس میں سب لوگ آتے ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، چاہے امیر سے امیر لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں جو ملک چل رہا ہوتا ہے، جو ملک کی معیشت ہوتی ہے، جو ملک چل رہا ہوتا ہے وہ انہی مزدوروں سے، انہی دہاڑی داروں سے، انہی لوگوں سے چل رہا ہے۔ اب ایک کسان جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرے گا، وہ سبزیاں فروٹس ہر چیز اگانی چھوڑ دے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ایک موچی جوتے نہیں بنائے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ایک جو بھی دہاڑی مزدوری کرنے والے، ڈیلی بیسس پہ جو کام کرنے والے، چیزیں بنانے والے ہیں، ہوٹل والے اپنا ہوٹل نہیں چلائیں گے، تندور والے تندور نہیں لگائیں گے، تو آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ چیزیں کہاں سے لیں گے اگر ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا؟ تو دیکھیں یہ ملک انہی لوگوں سے چل رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہی چھین لیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ یا تو خودکشی کریں گے، یا پھر چوریاں کریں گے، یا ڈکیتیاں کریں گے۔ کیا بچے اس حالت میں اسکول جائیں گے؟ اتنی مہنگائی کے دور میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ پھر ایسے بچے کیا بنیں گے؟ چور بنیں گے، ڈکیت بنیں گے، آئے روز یہ چیزیں بڑھ جائیں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں جائے؟ اور اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف اس میں غریب اس کی آڑ میں آئیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ جب غریب اپنے گھر سے نکلے گا، یا احتجاج کرے گا، یا اسٹرائکس کرے گا، تو پورے ملک کا نقصان ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں بند رہیں گی، ادارے بند رہیں گے، شاپس بند رہیں گی، کاروبار تباہ ہو جائیں گے لوگوں کے۔ ہمارا ملک جو پہلے ہی ڈوبتا جا رہا ہے، روز سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، ان کی آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے۔ اب یہ ان کے غلط فیصلے جو ہیں، ان ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ خدا کے لیے اٹھیں، اپنے حقوق کے لیے۔